بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد یاسین شاکر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نئی سوچ نئی منزل. لا سیریز میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے قانون شہادت آرڈر 1984 کی نیکسٹ ٹاپک کمپیٹنٹ وٹنس. کمپیٹنٹ وٹنس کیا ہے اور جو جنرل رول ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایوری پرسن از کمپیٹنٹ وٹنس. اگر اسے کوئی لا پریونٹ نہیں کرتا اپنے وٹنس باکس میں آنے سے یا ٹیسٹیمنی دینے سے تو وہ ایک کمپیٹنٹ وٹنس ہے. ہم بات کرتے ہیں وٹنس کو ڈیفائن کرتے ہیں آگے چلنے سے پہلے. A witness is competent if nothing in law to prevent him from being sworn in and examined if he wishes to give evidence. According to definition, ہر بندہ ایک وٹنس کمپیٹنٹ ہے اگر لا میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو اسے پریونٹ کرتی ہے، روکتی ہے اپنا ایویڈنس دینے سے. اور اگلی بات وہ قسم کھانے کے لیے تیار بھی ہے، وہ اپنا ایویڈنس دینے کے لیے تیار بھی ہے، رضامند بھی ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیٹنسی آف وٹنس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کون سی ایسی ریلیونٹ پروویژنس ہیں جو ڈیل کرتی ہیں کمپیٹنسی آف وٹنس کو. تو آرٹیکل 3 آف QSO ڈیل کرتا ہے کوالیفیکیشنز اینڈ ڈسکوالیفیکیشنز آف اے کمپیٹنٹ وٹنس. اسی طرح آرٹیکل 17 ہے جس کی ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے کہ یہ بات کرتا ہے نمبر آف وٹنس کی. تو کوالیفیکیشنز میں ہم بات کرتے ہیں کہ کون سی بیسک کوالیفیکیشنز ہیں جو ایک وٹنس کے پاس ہونی چاہیے جو اسے ایک کمپیٹنٹ وٹنس بناتی ہیں. سب سے پہلے انڈرسٹینڈنگ. اب اس میں نیچر آف کویشچن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوالٹی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ سوال اسے کچھ کیا جائے اور جواب وہ کچھ اور دے. تو یہ وہ کس وجہ سے ہو سکتا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ اس کی کم ہو سکتی ہے یا ختم ہو سکتی ہے. ٹینڈر ایج کم عمری ہے، اولڈ ایج زیادہ عمر ہے، یا اسے کوئی ڈیزیز ہو سکتی ہے وہ باڈی کی ریلیونٹ ٹو مائنڈ، یعنی کہ مینٹل ڈیزیز ہو سکتی ہے یا فزیکل ڈیزیز ہو سکتی ہے. جیسے پیرالسس ہے یا کوئی ایسی بیماری جو مینٹل ہو سکتی ہے جیسے کہ اسے یعنی کہ سمجھ نہ آئے، پاگل پن جیسے میڈ ہو جانا، ایسی اسے کوئی بیماری نہیں ہونی چاہیے. ریشنیلٹی یہ آپ سمجھ لیں کہ کوالٹی ٹو گیو ریشنل آنسر، یعنی کہ جو سوال پوچھا جائے پہلے اسے سمجھ سکے اور دوسرا جو سوال کا جواب دے وہ عقل بھی اس کو تسلیم کرے، مطلب عقلی انداز سے ہونا چاہیے، بے وقوفوں کی طرح، احمقوں کی طرح فولشنس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. کنوکٹڈ آف پرجری. پرجری بیسیکلی ہوتا ہے فالس اسٹیٹمنٹ. وٹنس کے اوپر یہ الزام نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے اس سے پہلے کسی عدالت، معزز عدالت کو گمراہ کیا یا اپنی فالس اسٹیٹمنٹ دی اور ان کو بیٹرے کیا. اس کے اوپر فالس اسٹیٹمنٹ کا الزام نہیں ہونا چاہیے. اور ایسا بندہ اگر اس کے اوپر پرجری ہو، اس نے کی ہے پہلے کبھی عدالت میں غلط بیانی کی ہے، تو وہ ایک وٹنس نہیں ہو سکتا. لیکن اس میں ایک ایکسیپشن موجود ہے کہ اگر کورٹ سیٹسفائی ہو جاتا ہے اس بات سے، عدالت سیٹسفائی ہو جاتی ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ بندہ آپ ایز اے وٹنس اپیئر ہو سکتا ہے، تو وہ کر سکتا ہے، یعنی کہ کورٹ کی سیٹسفیکشن ہو. اور سیکنڈ کورٹ سیٹسفائی ہو جائے یا وہ بندہ اپنے آپ کو کریکٹ کر لے، انوروھ کہ آئندہ میں ایسا غلط کام نہیں کروں گا. نیکسٹ ون بھی ناٹ این انٹرسٹڈ وٹنس. وٹنس کو کسی پارٹی کی طرف جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، اسے کوئی ورلڈلی فائدوں کے لیے جیسے رشوت خوری یا ایسی برائب کر کے کسی کو وٹنس کے طور پہ پیش کیا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. نو فیمیل ان حدود کیسز. حدود کیسز میں جتنے بھی ہیں ان میں ایک فیمیل کو ایز اے وٹنس نہیں پیش کیا جا سکتا. ہم بات کر رہے ہیں QSO قانون شہادت آرڈر 1984 کی. کیپیسٹی ٹو انڈرسٹینڈ دا اوتھ آبلیگیشن. جو بھی وٹنس ہے وہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اوتھ لے رہا ہے، وہ قسم کھا کے بھی بات کر رہا ہے اور اس کی بات کی ویلیڈیٹی کیا ہے، وہ کیا کرنے جا رہا ہے، اسے اتنا پتہ ہونا چاہیے. قرآن اور سنہ
اور اسلامک جیورسٹ کیا کہتے ہیں ایک وٹنس کی کمپیٹنسی کے بارے میں. جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ریشنل ہونا چاہیے, اسے سمجھ ہونی چاہیے عقلی طور پہ. پھر حدود کیسز میں اور سین فیکٹس, ایسے فیکٹس جس میں وہ ایز اے وٹنس اپیئر ہو رہا ہے, اس کی آئی سائٹ ٹھیک ہونی چاہیے, دیکھنے کی صلاحیت ٹھیک ہونی چاہیے. حدود کیسز میں وہ بول سکتا ہو, کمیونیکیشن کر سکتا ہو, پرجری نہ کی ہو, پہلے کبھی غلط سٹیٹمنٹ نہ دی ہو, پھر وہ انٹرسٹڈ وٹنس نہ ہو, پیچھے بھی بات کی ہے. ریلیجن سیم ہونا چاہیے, مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلم میٹر ہے اور ایک کرسچن یا ایک جیو یا ایک ہندو آ کے وہ وٹنس کے طور پہ اپیئر ہو جائے. کنڈیشنز کیا ہیں ٹیسٹیمنی کے لیے دیکھتے ہیں. ایگزسٹنس آف کمپلین, پہلے سے کمپلین موجود ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کمپلین کوئی بھی نہیں اور کوئی آ کے کہے جی میں ایز اے وٹنس اپیئر ہونا چاہ رہا ہوں, ایسا پاسبل نہیں ہے. یس, وٹنس کو یہ چاہیے جب اپنی ٹیسٹیمنی دینے کے لیے آئے تو ورڈ شہادت کا بالخصوص استعمال کرے کہ میں شہادت دیتا ہوں اس بات پہ. پھر ریممبرنس آف انسیڈنٹ, اسے وہ انسیڈنٹ یاد بھی ہونا چاہیے. اس کے بعد آئیڈینٹیفیکیشن آف پارٹیز, اسے پارٹیز کا پتہ ہونا چاہیے کس کے بہاف پہ دے رہا ہے اور کس کے خلاف جا رہا ہے. کنفرمیشن آف اسٹیٹمنٹ, اپنی اسٹیٹمنٹ کو باقاعدہ کلیم کے طور پہ کنفرم کرے کہ جو میں دے رہا ہوں. نار ایٹ ڈسٹینس ان حدود کیسز, حدود کیسز میں یہ اسپیسیفکلی ڈسٹینس پہ نہیں ہونا چاہیے, قریب ہونا چاہیے. جو بھی وٹنس ہو, جو بھی ٹیسٹیمنی دے, ویئر ڈیئر, بیسیکلی ویئر ڈیئر کی جب ہم بات کرتے ہیں, ویئر ڈیئر پریلیمنری ایگزامینیشن, جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو یہ ایگزامینیشن ہوتا ہے اور یہ وٹنس باکس میں بلا کے کسی بھی وٹنس کو اس سے ٹیسٹیمنی لی جاتی ہے. تزکیہ الشہود, تو یہ تزکیہ الشہود میں دیکھا جاتا ہے اس کی کمپیٹنسی ہے, وہ رائٹس پرسن ہے یا نہیں ہے. اس ایک طرح کی پرگیٹری سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو ایک وٹنس سے لی جاتی ہے. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو بیسیکلی کمپیٹنسی آف وٹنس کے اوپر تھی. ہمارے ساتھ جڑے رہیے, آنے والی ویڈیوز کو دیکھتے رہیے. یہ ویڈیوز آپ کو سول ججز کے ایگزامز میں اور لاء کے ڈفرینٹ ایگزامز میں, اسٹوڈنٹ آف LLB, LLM اور ان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گی. بہت شکریہ.